بسم الله الرحمن الرحيم اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. انتظار مہدی علیہ السلام پیج کی جانب سے ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں. آج ہمارے ساتھ جو شخصیت موجود ہے گفتگو کرنے کے لیے تعارف کے محتاج نہیں. روڑھی سکھر میں ایک بہت ہی قدیم مدرسہ جامعۃ الرضا، ان کے پرنسپل، دینی امور میں بڑی شخصیتیں ہیں ہمارے سائیں. ہمارے نہایتی قابل احترام علامہ یوسف رضا کاظمی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں انتظار مہدی پلیٹ فارم پر. سائیں کے ساتھ ہم گفتگو کریں گے اس موضوع پہ کہ غیبت امام زمانہ علیہ السلام میں مومنین کی کیا ذمہ داری ہے. ان مومنین کی کیا ذمہ داری ہے جو امام کے آنے کے منتظر ہیں، جو الاجل کی صدائیں دیتے ہیں، جو امام کے آنے کی دعائیں مانگتے ہیں، ان کی کیا ذمہ داری ہے. اس بات پہ گفتگو کریں گے ہمارے سائیں محترم جناب علامہ یوسف رضا کاظمی صاحب، پرنسپل مدرسہ جامعۃ الرضا. سائیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سائیں خیریت سے ہیں؟ طبیعت صحیح ہے؟ الحمدللہ، ماشاء اللہ. مولا سلامت رکھے آپ کو. سائیں ہم نے ایک پیج بنایا ہے جس کا نام ہے انتظار مہدی. تو آج کل وبا کا دور چل رہا ہے، مسائل کا دور چل رہا ہے، اور ظاہر سی بات ہے پوری دنیا میں ایک ماحول ہے پریشانی کا، ایک عالم ہے پریشانی کا. تو اس حوالے سے ہم نے چاہا کہ اس مسیحا کا ذکر کریں، اس خدا کے برگزیدہ بندے کا ذکر کریں کہ جس بندے کے آنے کا سب کو انتظار ہے، یا یوں سمجھیں کہ اس کا ذکر کریں جو ہمارے سارے مسائل کا حل ہے، جن کے آنے کے بعد ساری پریشانیاں دور ہوں گی، ظلم و جور کا ستم کا یہ دور ختم ہوگا، اور جن کے آنے کے بعد عدل و امن ہوگا، سکون ہوگا، جن کے آنے کے بعد خدا کا دین سرخرو ہوگا، خدا کا دین خدا کی زمین پر نافذ ہوگا. تو ہم نے چاہا کہ اس کی معرفت کے حوالے سے، اس کے ذکر کے حوالے سے کوئی پروگرام منعقد کیا جائے. تو ہم نے اس پیج کے پلیٹ فارم پہ امام زمانہ علیہ السلام کے حوالے سے ایک موضوع رکھا ہے. اس موضوع میں ہم تمام علماء کے ساتھ انشاءاللہ کچہری کریں گے. آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں. آج موضوع ہے ہمارا غیبت امام زمانہ اور ہماری ذمہ داری. ہم کیسے سمجھیں، ہمیں کیا کرنا چاہیے اس غیبت کے دور میں؟ ہم امام زمانہ علیہ السلام کی خدمت میں کس طرح پیش ہوں؟ ہماری کیا کیا ذمہ داریاں ہیں، ہمارے نوجوانوں کی، بزرگوں کی، پڑھے لکھے حضرات کی، دیہات کے لوگوں کی، جو افسران ہیں، کیا مختلف طبقے کے لوگوں کی مختلف ذمہ داری ہے، یا بس ایک ہی ذمہ داری ہے، بس ہم دعا مانگتے رہیں اور امام علیہ السلام کو الاجل کہتے رہیں، یہ کافی ہے، یا کچھ اور ذمہ داریاں بھی ہیں؟ ذرا رہنمائی فرمائیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سیدنا و نبینا ابی القاسم محمد اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعلی آلہ الطیبین الاطہرین المعصومین المنتجبین الذین قال اللہ تبارک و تعالی فی کتابہ المجید وفرقانہ الحمید وهو اصدق الصادقین وقولہ الحق. بسم اللہ الرحمن الرحیم. انما يريد الله ليذهب عنكم الرجس اهل البيت ويطهركم تطهيرا. اللهم صل على محمد وآل محمد. اما بعد فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم افضل اعمال امتی انتظار الفرج. واہ سبحان اللہ سبحان اللہ. سب سے پہلے تو میں آپ حضرات کا بہت شکر گزار ہوں کہ آپ نے مجھے بھی اپنے اس عظیم مشن میں شریک ہونے کا موقع عطا فرمایا. اللہ تعالیٰ آپ کی توفیقات خیر میں اضافہ فرمائے. الہی امین مولا آپ کو سلامت رکھے. یقیناً یہ بہت ہی اہم موضوع ہے جس موضوع کو
آپ نے اپنے اس پروگرام کا عنوان قرار دیا ہے، اور ضرورت بھی ہے اس زمانے میں کہ اس موضوع پر گفتگو کی جائے۔ ماشاءاللہ، بے شک۔ غیبت کا زمانہ اگرچہ بہت ہی دشوار زمانہ ہے، یہ بے شک۔ روایات میں یہ موجود ہے کہ ایسا زمانہ آئے گا کہ غیبت اتنی طولانی ہو جائے گی کہ اپنے بھی جو ہے وہ بھی شک اور شبہ کا شکار ہو جائیں گے۔ اچھا، جی ہاں، اچھا، اس حد تک روایات میں جو ہے نا تذکرہ ہے۔ اور جیسا کہ آپ نے فرمایا کہ ہماری ذمہ داری اس وقت کیا ہے، دیکھیں سب سے بڑی دشواری اور سب سے بڑی مصیبت ہمارے لیے یہ ہے جی، کہ ہم اس زمانے میں، غیبت کے زمانے میں، اپنی ذمہ داریوں سے لا علم ہیں۔ واہ واہ، ہم نے دیکھا ہی نہیں کہ ہماری ذمہ داری کیا ہے، ہم سمجھتے ہی نہیں ہیں، ہم صحیح، کبھی توجہ ہی نہیں کی ہم نے۔ یہ ہماری سب سے بڑی، اس زمانے کا دیکھا جائے تو یہ سب سے بڑی مصیبت اور بلا یہ ہے ہمارے لیے۔ بے شک، بے شک۔ اس زمانے میں ہمیں واقعاً یہ دیکھنا چاہیے کہ ہماری ذمہ داریاں کیا ہیں۔ خالی دعا کرتے رہیں، پڑھتے رہیں، اس سے کیا ہوگا؟ یہ تو صرف زبانی حد تک پھر یہ امام سے ربط، ایسا نہیں، بلکہ امام سے عمل کے ذریعے ربط ہونا چاہیے۔ واہ، بے شک۔ اور جیسا کہ میں نے آپ کے سامنے سرکار رسالت مآب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد گرامی میں نے آپ کے سامنے پیش کیا کہ سرکار فرما رہے ہیں افضل اعمال امتی انتظار الفرج، یعنی میری امت کے افضل ترین اعمال میں سے جو سب سے افضل ترین عمل ہے وہ یہ ہے کہ اپنے وقت کے امام کا انتظار کریں۔ واہ، سبحان اللہ۔ یقیناً یہ سب سے بڑا عمل ہے، تو ہم انتظار کیسے کریں امام کا؟ واہ واہ، اسی کی طرف سرکار امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام کا وہ ارشاد گرامی کہ جس میں سرکار نے فرمایا، یعنی اپنے زمانے میں امام فرما کر یہ گئے تھے، فرمایا دیکھو اگر تم یہ چاہتے ہو کہ اصحاب قائم میں سے ہو جاؤ، واہ، امام کے اصحاب میں سے ہو جاؤ، تو فرمایا فَلْيَنْتَظِرْ، پس تمہیں یہ چاہیے کہ تم انتظار کرو۔ واہ، یعنی اس وقت امام نے اس چیز کا اشارہ فرما دیا تھا۔ واہ واہ واہ، اور دیکھیں میں نے آپ کے سامنے شروع میں یہ عرض کیا کہ ایسا زمانہ، معصومین فرماتے ہیں ایسا زمانہ آ جائے گا، غیبت اتنی طولانی ہو جائے گی کہ اپنے بھی شکوک و شبہات میں پڑ جائیں گے۔ راوی کہتے ہیں ایک دن میں امام صادق علیہ السلام کی خدمت میں گیا، کہتے ہیں میں نے دیکھا امام زمین پہ بیٹھے ہوئے ہیں، خاک پہ، اور رو رہے ہیں، بہت گریا کر رہے ہیں، اور گریا کر کر کے فرماتے ہیں اے میرے سردار، تیری غیبت نے مجھے پریشان کر دیا، تیری غیبت کی وجہ سے میری آنکھوں کی نیند اڑ گئی۔ اور کہا کہ امام کی آنکھوں سے آنسو جاری تھے بہت، کہتے ہیں میں پریشان ہو گیا، میں نے کہا مولا کون سی مصیبت آئی ہے؟ آپ کا یہ انداز میں نے آج تک نہیں دیکھا، ایسا انداز کیوں ہے؟ تو امام علیہ السلام کہتے ہیں رو کر فرمایا ہمارا ایک قائم ہے جس کو اللہ اس کائنات میں بھیجے گا، جو خدا کے دین کو پوری دنیا پر نافذ کرے گا۔ کہا اس کی غیبت اتنی طولانی ہو جائے گی، اتنی طولانی ہو جائے گی کہ ان کے چاہنے والے بھی، بعض چاہنے والے شکوک و شبہات کا شکار ہو جائیں گے۔ یعنی اس کا مطلب ہے ہاں طولانی کی وجہ سے کہ اگر کوئی ہوتے تو آ جاتے، اتنا ظلم ہو رہا ہے، اتنا یہ ہو رہا ہے، اتنی برائیاں، یہ وہ، اگر وہ ہوتے تو آ جاتے اب تک۔ یعنی یہ آخری دور کی طرف معصومین نے بہت اشارہ کیا، فرمایا اس میں آپ کی ذمہ داری یہ ہے آخری دور میں کہ اپنے دین کی حفاظت کریں، کیونکہ اس دور میں اتنی لمبی طولانی امام کی غیبت ہو جائے گی، لوگ اتنے پریشانی میں مبتلا ہو جائیں گے، کہیں گے کہ امام اگر ہوتے تو یہ پریشانیاں ختم نہ ہو جاتی، ہم اتنے پریشان ہیں، شبہات میں پڑ جائیں۔ بالکل بالکل، دشمن بھی کہے گا تم اپنے امام کو کہتے ہو، کہاں ہے تمہارے امام؟ یعنی اس حد تک اپنے بھی پریشان۔ صحیح، تو اس وقت فرمایا اپنے دین کی حفاظت کرنا۔ اچھا، جی ہاں، اس کے لیے بالکل ائمہ نے اس وقت فرمایا اس وقت کیا کرنا چاہیے۔ ائمہ نے ہمیں دعائیں تعلیم کی ہیں، اس میں یہ دعائے غریق ہے کہ آخری زمانے میں پڑھیں یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک، فرمایا یہ والی دعا پڑھا کریں۔ اور اگر ہم یہ معصومین نے جیسے فرمایا اگر یہ چاہتے ہو کہ آپ اصحاب قائم میں سے ہو جاؤ، سرکار نے فرمایا وَلْيَنْتَظِرْ، انتظار کرتے رہو قائم کا، اور اس کے بعد دو عمل اور بتائے ہیں۔ فرمایا اس کے بعد ایک عمل یہ ہے، پہلا عمل انتظار کرو، دوسرا عمل یہ ہے وَلْيَعْمَلْ بِالْوَرَعْ، پرہیزگار بن جاؤ، تقوی والا عمل کرنا۔ اس کے بعد وہ محاسن الاخلاق، اپنے اخلاق کو درست رکھنا، اپنے اخلاق کو اچھا پیش کرنا، لوگوں کے سامنے اچھے اخلاق اختیار کرنا۔ اب امام نے یہ جملہ فرمایا 3 کام کرنا
انتظار کرنا, نیک عمل انجام دینا, اور اس کے بعد اپنے اخلاق کو اچھا کرنا. فرمایا اگر تم اس دنیا سے چلے بھی گئے امام کے ظہور سے پہلے تو اللہ وہی اجر عطا کرے گا کہ جس طرح کوئی امام کے ساتھ رہ کر امام کا صحابی بنا ہو. واہ 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 واہ, قائم کا صحابی قائم بن کا جائے صحابی گا. بن جائے واہ گا, واہ وہی اجر عطا ہوگا. واہ واہ. اگر انسان اگر امام کے ظہور سے پہلے 3 عمل کر لے, انتظار میں رہیں جی. کہ ہمارے امام کو آنا ہے, واہ 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 واہ. اور کس طرح بالکل انتظار کا معنی یہ ہے کہ ہم اپنے کو تیار کریں امام کے لیے. واہ. بالکل ہم اپنے آپ کو تیار رکھیں. جس طرح اگر ہم مثلا اب یہ ہے کہ ہم مسجد تو ہم نے بنا دی, صحیح. لیکن اگر ٹائم ہو مثلا نماز کا وقت ہو جاتا ہے, جی. ٹھیک ہے, اب پیش نماز آئے ہیں لوگ کھڑے, جی کیا جی اب ہم آپ کے انتظار میں کریں. نے کہا اگر میرے انتظار میں تو پہلے مسجد میں صفیں بچھاؤ. آپ نے کیا کیا؟ ابھی تو باہر کھڑے ہو, مسجد کو تو تالا لگا ہوا ہے, پہلے انتظام ہونا چاہیے. انتظار ہے تو انتظام کرو. انتظام ایسا نہیں ہے کہ آپ تالا لگا کے باہر کھڑے رہیں, پیش نماز پہنچا ہے, ہاں جی کیا ہوا, نماز کا وقت ہو گیا, کہ ہم تو آپ کے انتظار میں تھے, ابھی آپ آئیں, ابھی تالا کھولیں گے, ابھی مسجد میں صفیں بچھائیں گے مثلا, ٹھیک ہے, ابھی پانی کا انتظام کریں گے, پھر اذان ہوگی. یہ کیا, وہ کیا کہیں گے, یہ کوئی انتظار ہے؟ انتظار یہ ہوتا ہے کہ آپ میرے آنے سے پہلے جن جن چیزوں کی مجھے ضرورت ہے آپ وہ سب پہلے انتظام کرتے پہلے. تو یہ سب چیزیں اس طرح انتظار ہونا چاہیے. اور یہ واقعاً اس زمانے میں ہماری سب سے بڑی جو ذمہ داری ہے وہ یہ ہے کہ ایک تو ہم اپنے امام کا انتظار کریں, عملی انتظار ہونا چاہیے. عملی انتظار. ہاں صحیح. زبانی نہیں ہونا چاہیے, صرف صحیح, عملی صحیح, انتظار ہونا چاہیے. صحیح. اچھا صحیح, جو انتظام ہمیں کرنا ہے, سب سے پہلے جس طرح آپ نے فرمایا کہ ہمیں پرہیزگار ہونا چاہیے, اخلاق اچھے ہونے چاہیے, اور انتظار کی مطلب شروعات جو ہے وہ یہ ہے کہ ہم اپنی دین کی حفاظت کریں. تو وہ جو ظاہری طور پر جو دینی امور ہیں ان میں رہنمائی فرمائیں کہ کیا کیا کرنا چاہیے روزے نماز کے ساتھ ساتھ. جی جی, یہ ہے کہ جیسا کہ علماء نے بھی اس چیز کو ذکر کیا اپنی کتابوں میں کہ اس زمانے میں آپ زیادہ سے زیادہ یہ کریں کہ نیک سے نیک اعمال کریں. جی. ہر وقت غمگین حالت میں رہیں. اچھا, کیونکہ مغموم, کیونکہ دیکھیں نا, اگر جس طرح میں نے آپ کے سامنے امام صادق علیہ السلام کی وہ حالت جو راوی نے بیان کی, امام کو غمگین دیکھا, ہاں, اس غیبت کی وجہ سے, اتنی لمبی غیبت ہو جائے گی, اس کی وجہ سے امام جو ہے نا بہت غمگین تھے. تو یہ ایک طریقہ یہ ہونا چاہیے کہ جس طرح اگر ہماری کوئی قیمتی چیز گم ہو جائے تو ہمیں دل کو کتنی تکلیف ہوگی, بالکل بہت پریشانی ہوگی. تو امام سے بڑھ کر ہماری قیمتی چیز کیا ہو سکتی ہے؟ ان سے بڑھ کر تو ہماری اور کوئی, ان سے بڑھ کر کوئی ہمارے پاس قیمتی چیز ہے ہی نہیں. بالکل, ہماری جانیں قربان, ہمارے ماں باپ قربان, ہماری اولادیں قربان ان پر, تو ہم سے سب سے قیمتی چیز تو وہی ہیں. اور ہم کی جدائی پہ ہم مغموم نہیں ہیں تو ہم پھر کیسا انتظار. بالکل بالکل, ہمیں ہر وقت, یعنی جس طرح ہمیں ہر وقت امام کے, ہر وقت ان کی سوچ میں رہنا چاہیے, ان کی فکر میں رہنا چاہیے. ہر وقت یہ سوچنا چاہیے کہ میرا امام مجھ سے کیا چاہتے ہیں. واہ واہ واہ. ہر وقت یہ سوچیں ہم کہ ہمارے امام ہم سے کیا چاہتے ہیں, مجھے کس طرح ایسا بننا چاہیے. لوگ دیکھیں, ہم سے اکثر لوگ آ کے پوچھتے ہیں جی کوئی عمل بتائیں ہم امام سے کیسے ملے. جی بالکل, ٹھیک ہے, کہتے ہیں جی شاید کوئی تسبیح پڑھنی پڑے گی یا 2 رکعت نماز پڑھ لیں گے تو امام سے مل لیں گے. ہاں, شاید وہ یہی پوچھتے ہیں کہ عمل بتا دیں آسان, بس ہم شاید 2 رکعت 10 رکعت یا کچھ پڑھ لیں تو امام سے شاید ملاقات ہو جائے. نہیں, حالانکہ اگر ہم کتابوں کا مطالعہ کریں تو ایسا نہیں ہے, بلکہ ہم اپنے آپ کو امام کے لیے تیار کریں. ہمارا عمل کیسا ہے, عمل سے بنے, آیا ہم ایسے ہیں کہ ہم اپنے آپ کو امام کے سامنے پیش کر سکیں. روایات کہتی ہیں بہت سے لوگ ایسے تھے ائمہ کے زمانے میں, آتے تھے, دستک دیتے تھے, نوکر باہر نکلے, کون کو, امام سے کو آپ کے شیعہ آئے ہیں. حتیٰ روایات میں موجود ہے کہ امام زین العابدین علیہ السلام کا دور ہے, امام کے دستک ہوئی باہر, خادم گیا, کون کا, شیعہ آئے ہوئے ہیں. روایت کہتی ہے امام اتنے تیزی میں اٹھے شیعوں کی محبت میں ایسے کہ میرے شیعہ آئے ہیں. کہتے امام اتنے تیزی سے امام نے قدم بڑھائے کہ ڈر تھا کہیں گر نہ جائیں, اتنی خوشی میں کہ شیعہ آئے ہیں. لیکن جب دروازہ کھولا, چہرے پہ نظر پڑی, فوراً کہا ان کے چہروں پر تو کوئی شیعوں کی علامات ہی نہیں ہیں. یعنی اپنے آپ کو یہ کہنا کہ ہم امام سے محبت رکھتے ہیں, امام سے شیعہ ہیں, یہ کہنا آسان ہے, لیکن ہم نے اپنے آپ کو ایسا بنایا ہے کہ وہ کہیں کہ یہ ہمارے شیعہ ہیں. ہمیں ہر وقت یہ سوچنا چاہیے کہ ہمارا رابطہ امام سے ہونا چاہیے. رابطہ کب ہوگا؟ قلبی رابطہ ہونا چاہیے, دل سے. ہر وقت یہ ذہن میں آئے کہ میں جو بھی کر رہا ہوں میرے امام مجھے دیکھ رہے ہیں. اس لیے قرآن بھی کہہ رہا ہے قل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله, کہا عمل انجام دو, تم عمل کرو. اللہ کہہ رہا ہے قرآن میں تمہارے عمل کو دیکھ رہا ہے اللہ بھی, رسول بھی, اور مومنون اہل بیت ہیں. بے شک, یعنی عمل کو دیکھ رہے ہیں. بے شک.
کسی نے پوچھا، کہا مولا کیا آپ کو پتہ چلتا ہے ہم جو کرتے ہیں؟ فرمایا وہ امام ہی کیسا کہ جس کو اپنی ریت کا پتہ نہ ہو وہ کیا کر رہے ہیں۔ فرمایا امام وہ ہوتا ہے جو ان انسانوں کی خلقت سے پہلے بھی ہے، ان کے ساتھ بھی ہے اور بعد میں بھی رہے گا۔ یہ حجت خدا ہے، بالکل یہ ان کے اعمال پر گواہ ہیں۔ امام ہمارے اعمال پر گواہ ہیں، تو گواہ وہ ہوتا ہے کہ جو دیکھ رہا ہو، جس کے سامنے کام ہوا ہو۔ تو اسی لیے ہم ہر وقت یہ سوچیں کہ ہمارے امام ہمیں دیکھ رہے ہیں، اور روایات میں موجود ہے کہ ہم یہ ایمان رکھیں اپنے اندر، اگر یہ نقطہ بٹھا لیں کہ میں کوئی بھی کام کر رہا ہوں، چاہے لوگوں کے سامنے کر رہا ہوں، چاہے تنہائی میں کر رہا ہوں، تو میرے امام مجھے دیکھ رہے ہیں۔ اگر ہم نے یہ ایمان رکھا تو پھر کبھی ہم سے گناہ نہیں ہوگا، کبھی نہیں ہوگا۔ اسی لیے اب دیکھیں ہر وقت ہم تیار رہیں۔ اس لیے علماء کہتے ہیں کہ روز جمعہ کو مغرب کے وقت امام کے پاس اعمال پہنچتے ہیں تمام شیعوں کے۔ اچھا جی جی روز جمعہ، جی روز جمعہ مغرب کے وقت پہنچتے ہیں۔ کہتے ہیں آپ دیکھیں، علماء نے یہ عرفاء گزرے ہیں جن کا امام سے رابطہ رہا ہے، وہ کہتے ہیں آپ دیکھیں کہ جمعے والے دن شام میں ایک غمگین فضا میں ایک اداسی ہوتی ہے ایک طرح کی، بالکل۔ کہا کیوں؟ کہا اس وقت کہ اس وقت امام کے پاس اعمال پہنچتے ہیں۔ اور دوسری بات یہ ہے، کہا کہ روز جمعہ امام کے ظہور کا دن ہے۔ اچھا اسی دن ظہور ہوگا، جی۔ تو جب شام ہو جاتی امام کا ظہور نہیں ہوتا تو پھر زمانہ بھی اداس ہو جاتا ہے کہ اب تو زمانے کا امام آنے والا تھا، آج نہیں آئے، نہیں یہ جمعہ یہ دن گزر گیا، دن گزر گیا، اس لیے پوری ہر طرف اداسی چھا جاتی ہے۔ اور علماء کہتے ہیں ہمارے اعمال امام تک پہنچتے ہیں اس رات، اس لیے ہمیں علماء نے بہت بارہا عرفاء نے ہمیں متنبہ کیا، کہا خبردار گناہ نہ کیا کرو۔ کیوں؟ کہا کہ آپ کے جب اعمال امام کے سامنے پہنچتے ہیں، اچھے اعمال ہوں تو امام دعا دیتے ہیں اور خوش ہوتے ہیں۔ کہا اگر اعمال برے ہوں تو امام کو تکلیف ہوتی ہے۔ حتیٰ ایسے ایسے علماء بزرگان گزرے ہیں، آیت اللہ بھائی عبد الکریم کشمیری بہت بڑے عارف گزرے ہیں، نجف میں تھے، وہ تو کہتے تھے کہ امام علیہ السلام کو بعض اوقات اتنی تکلیف ہوتی ہے کہ امام مریض ہو جاتے ہیں اپنے شیعوں کے اعمال کی وجہ سے۔ بعض اوقات ایسے عمل لوگ کچھ کرتے ہیں نادان کے جس کی وجہ سے امام کو بہت تکلیف ہوتی ہے۔ جیسے ایک دیکھیں نا، اگر ماں باپ کو کتنی محبت ہوتی ہے اولاد سے، اگر اولاد بگڑ جائے، برے عمل کرے تو ماں باپ کتنی تکلیف ہوتی ہے۔ کبھی کبھی لوگ کہتے ہیں آپ اتنے کیوں اتنی جلدی بوڑھے؟ کہا اولاد بری ہے، اس نے مجھے بوڑھا کر دیا، سوچ سوچ کے اس کے بارے میں ماں باپ کو تکلیف ہوتی ہے۔ تو امام تو ان سے بھی زیادہ محبت کرتا ہے، ہمارے اعمال کو دیکھ کے بالکل بالکل۔ تو اگر ہمارے اعمال برے ہوتے ہیں، امام کے پاس پہنچتے ہیں تو ان کو دکھ ہوتا ہے۔ علماء کہتے ہیں کہ امام روتے ہیں، اللہ اکبر، یعنی ہمارے اعمال کی وجہ سے امام کو تکلیف ہوتی ہے۔ ایک دن ایک شخص گیا، اس نے دیکھا آیت اللہ عبد الکریم کشمیری بہت بڑے عارف تھے، رو رہے تھے شام میں، جمعے کے دن رو رہے تھے، وہ شام کا وقت تھا، نماز کے مغرب کے قریب۔ کہا آپ کیوں رو رہے ہیں؟ کہا اس لیے کہ میرا امام رو رہا ہے۔ کیوں؟ کہا کہ جب اعمال پہنچے ہیں اس میں ایسے اعمال تھے کہ ان کو تکلیف ہوئی ہے دیکھ کر۔ وہ اپنے شیعوں کے اگر برے اعمال ہوں تو ان کو تکلیف ہوتی ہے، حتیٰ بعض اوقات مریض بھی ہو جاتے ہیں دکھ کی وجہ سے۔ اگر اچھے اعمال ہوں تو وہاں سے بیٹھ کر دعا دیتے ہیں۔ تو اسی لیے ہم اگر یہ سوچیں کہ جی ہمیں کوئی عمل بتا دیں، کتنے رکعت نماز پڑھیں، کیا تسبیح پڑھیں امام سے ملاقات ہو، نہیں، ہم اپنے آپ کو ایسا بنائیں، تقوی اختیار کریں، تقوی اختیار کریں، پرہیزگار بن جائیں، وہ خود ہمیں زیارت کروائیں گے۔ اسی لیے کئی لوگوں کا کہا تم ایسا نہ کرو، تم کیوں پریشان ہے، تو اپنے آپ کو نیک کرو، ہم تمہارے پاس آئیں گے۔ اور ایسا کچھ بہت، ایک بندے نے بہت عمل کیا، زیارت تو ہوئی، فرمایا مولا میں اتنے عرصے سے عمل کر رہا ہوں، آپ ہمارے علاقے میں کسی سے نہیں؟ فرمایا نہیں، وہ فلانا ایک بوڑھا تمہارے شہر میں دکان ہے اس کی اور وہ تالے وغیرہ ٹھیک کرتا ہے، اچھا میں اس کے پاس آ کے بیٹھتا ہوں۔ اللہ اکبر، سبحان اللہ، اللہ اکبر، اللہ۔ ایسے واقعات بہت لمبے لمبے ہیں، کافی واقعات ہیں ان چیزوں میں بہت زیادہ۔ تو لہذا یہ ہے کہ ہم اپنے آپ کو ایسا تیار کریں کہ وہ ہمارے ساتھ وہ رابطہ رکھتے ہیں، وہ آتے ہیں۔ اس لیے آپ دیکھ رہے ہیں شیخ مفید علیہ الرحمہ کو، انہوں نے جب امام نے خط لکھا تو خط میں لکھتے ہیں شیخ مفید مجھے اللہ نے اجازت دی ہے میں تمہیں خط لکھوں۔ کہا تمہارے ساتھ خط لکھنے کے لیے مجھے میرے پروردگار نے اجازت دی ہے۔ کیا مقام ہے شیخ مفید علیہ الرحمہ کا کہ جن کو اللہ امام کو اجازت دے رہا ہے کہ ان کو آپ خط و کتابت کر سکتے ہیں۔ تو اس وقت ہماری سب سے اہم ذمہ داری یہی ہے کہ ہم تقوی اختیار کریں۔ اس دور میں ہم اپنے آپ کو جتنے بھی شکوک و شبہات ہیں، اس زمانے میں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہمیں امام نے اس زمانے میں حل بتایا ہے، تو میں پریشان نہ ہونا،
اس غیبت کے زمانے میں کہ غیبت بہت طولانی ہوگی، کب امام کا ظہور ہوگا یہ اللہ جانتا ہے، راز ہے پروردگار کے پاس، جب وہ چاہے گا تو امام تشریف لائیں گے، لیکن اس وقت فرمایا میں تمہیں لاوارث چھوڑ کر نہیں جا رہا ہوں، تنہا نہیں، اما الحوادث الواقعہ فرجوا فیہا الی رواۃ احادیثنا، فرمایا اس زمانے میں کہ جب ہماری غیبت کا زمانہ ہو تم علماء کی طرف رجوع کرنا، اچھا، جو ہماری حدیثوں کو بیان کرتے ہیں واہ ان کے پاس جانا، فرمایا اس لیے کہ میں اللہ کی طرف سے اس کائنات پر حجت ہوں اور میری طرف سے وہ تم پر حجت ہیں علماء، واہ واہ واہ، ان کے ذریعے سے مجھ ان سے کے لوگ، ذریعے سے، واہ، بالکل بالکل۔ واہ تو واہ، اسی لیے اس زمانے میں ہم زیادہ سے زیادہ کوشش کریں کہ آپ دیکھ رہے ہیں یہ زمانہ بہت ہی خطرناک زمانہ ہے، خطرناک زمانہ، اس زمانے میں ہم کوشش کریں ایک تو اپنے دینی مراکز کو مضبوط کریں، ان کے ساتھ رابطہ رکھیں، واہ اور اپنی نمازیں واجبات ان سب چیزوں کو وقت پہ ادا کریں، واہ اپنی نمازیں نہ چھوٹیں، روزے جو آ رہے ہیں روزے انسان رکھے، واہ، اپنے اخلاق کو اچھا کرے، یہ ہماری یہ اس وقت جو ہے سب سے بڑی ذمہ داری یہی ہے، اور اپنے امام کے لیے صدقہ وغیرہ دیتے رہیں، اچھا امام جی کے لیے روایات موجود ہیں بالکل اچھا۔ کہ اپنے امام کی سلامتی کے لیے صدقہ دیں، دعائے سلامتی امام زمانہ پڑھے اللہم کل ولی الحجۃ بن الحسن، لیکن افسوس یہ ہے کتنے ہمارے ایسے ہیں جن کو خالی بس زبان پہ یاد ہو چکی ہے دعا، ترجمہ بھی پتہ نہیں ہے، ترجمہ پتہ نہیں ہے، اور یہ پتہ نہیں کہ یہ دعا اس میں کیا کہا گیا ہے، اس میں ہم کیا کہہ رہے ہیں، بس ایک عادت بن چکی ہے، عادت بن چکی ہے، ہاں ہم نے افسوس سے بہت سی ایسی عبادتیں ہم نے ان کو عادتیں بنا دیا ہے، ہاں بے شک، عبادت ہماری عادت بن چکی ہے، ہم معرفت کے ساتھ نہیں، اگر امام کو بھی پہچانے تو معرفت کے ساتھ پہچاننا چاہیے، صحیح، اچھا ذمہ داری بھی تب ادا ہوگی جب بالکل معرفت ہوگی، جب معرفت ہو، بالکل، کیونکہ معرفت بہت اہم چیز ہے، صحیح، کیونکہ معرفت ہم حاصل کریں گے تو ان سے محبت، رسول خدا نے ہم سے قرآن میں کہا، اللہ نے کہا کہ ان سے محبت مانگو اہل بیت کی، واہ واہ واہ، بغیر معرفت کے محبت کیسے ہو سکتی ہے؟ واہ واہ اس لیے معصوم فرماتے ہیں من عرفنا احبنا، واہ، جو ہمیں پہچان لیتا ہے وہ ہم سے محبت کرتا ہے، واہ 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 واہ، جو پہچانتا ہے، جو پہچانتا ہے، پہچانتا ہے، اس لیے فرمایا من مات، سرکار کی حدیث بہار الانوار میں علامہ مجلسی نے لکھی ہے، سرکار رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی، صلی اللہ علیہ فرمایا کہ من مات ولم یعرف امام زمانہ مات میتۃ جاہلیہ، جو امام جو کی معرفت کے بغیر، اپنے وقت کے امام کو نہ پہچان سکا وہ زمانہ جاہلیت کی موت مر جائے گا، یعنی اسلام سے پہلے زمانہ جاہلیت تھا، ہاں گویا کہ اسلام اس نے دیکھا ہی نہیں، دیکھا ہی نہیں، سمجھے وہ مسلمان ہی نہیں جس نے اپنے امام کو نہیں پہچانا، یعنی وہ اس زمانے میں مرا، جہالت والے زمانے میں مر گیا وہ، تو سمجھ لو اس نے اپنے امام کو ہی نہیں پہچانا، اور اسی لیے آپ دیکھیں دعاؤں میں جملے ہیں، علماء نے دعاؤں کو لکھا ہے، دعا میں اللہم عرفنی حجتک، ہاں پروردگار تو مجھے اپنے معرفت کی حجت کروا، ان کی حجت کی معرفت کروا، ان کی کیوں؟ اپنی حجت کی معرفت کروا، کیوں؟ کہا فَإِن لَمْ تُعَرِّفْنِی حُجَّتَک، پروردگار اگر تو نے اپنی حجت کی معرفت عطا مجھے نہ کی، زللت عن دینی، میں دین سے گمراہ ہو جاؤں گا، واہ 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 واہ، اس کا مطلب ہے اہل بیت کی محبت، ان کی معرفت، اپنے وقت کے امام کی معرفت جو ہے دین ہے، بے شک، اگر ہم مثلا جتنا بھی انسان کرتا ہے کہے کہ میں کلمہ پڑھتا ہوں، رسول کا کلمہ پڑھیں، اللہ کے توحید کا کلمہ پڑھیں، جب تک امام کی معرفت نہیں ہوگی فائدہ اس وقت جو ہے کوئی کلمہ توحید بھی فائدہ نہیں دے گا، واہ واہ، اسی لیے آپ کے سامنے وہ واقعہ موجود ہے امام رضا علیہ الصلوۃ والسلام کا، کہ سرکار جب نشاپور سے گزرے تھے تو بہت سے محدثین جمع ہو گئے، کہا مولا اپنے نانا کی کوئی حدیث بیان فرما دیں، واہ واہ، تو سرکار نے وہ حدیث بیان کر فرمائی کلمۃ لا الہ الا اللہ حصنی فمن دخل حصنی امن من عذابی، کہا اللہ تعالیٰ کی حدیث قدسی کی طرف سے اشارہ کر کے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ کلمہ لا الہ الا اللہ میرا مضبوط قلعہ ہے، قلعہ ہے جو اس میں داخل ہو جائے وہ میرے عذاب سے بچ جائے گا، واہ، تو کتنے لوگ خوش ہو گئے، کہا اچھا صرف لا الہ الا اللہ پڑھنے سے ہم جو ہے نا یعنی بچ جائیں گے، اس کا مطلب ہمیں جنت مل جائے گی، سواری تھوڑا چلی تھی، امام نے سواری کو روکا، فرمایا کچھ، فرمایا نہیں بشرطہا و شروطہا، واہ واہ، اس کلمہ توحید کی شرطیں ہیں، وانا من شروطہا، فرمایا ان شروط میں سے ایک شرط میری ولایت ہے، واہ واہ، بے شک، اس کا مطلب ہے امام کی معرفت بہت اہم ہے، بے شک، انہی کی معرفت سے ہی تو عمل قبول ہوتے ہیں، صحیح، ان کی اجازت، اپنے وقت کے سب سے بڑی بات یہ کہ ہم اپنے امام کی معرفت حاصل کریں، معرفت ہوگی تو ذمہ داری کا بے پتہ شک چلے گا، بے شک بے شک، ہم اپنے پہچانے امام کو پہچانے، ہر وقت ان کے فکر میں رہیں، واہ، دیکھیں نا اب ہمارا رابطہ کیوں؟ کیونکہ ہمیں معرفت نہیں ہے امام سے، صحیح، کیونکہ دیکھیں نا اگر معرفت ہو جائے تو پھر امام سے محبت ہوگی، صحیح، بغیر محبت معرفت کی محبت ہو ہی نہیں سکتی ہے، نہیں ہو سکتی، بے شک، جب تک کوئی نہیں پہچانے گا بالکل محبت کیسے، بالکل بالکل، یعنی دیکھیں نا معرفت کا نتیجہ، اسی لیے روایت میں بھی ہے یہ جملہ ہے کہ یعنی محبت جو ہے وہ کیا ہوتی ہے؟ وہ نتیجہ ہے کس کا؟ معرفت کا، واہ 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 واہ، محبت نتیجہ ہے معرفت کا، بے شک، بالکل، بے شک، بے شک، یعنی فرع المعرفہ کہا گیا ہے، الحب فرع المعرفہ، واہ واہ، محبت معرفت کا
یعنی فر ہے، اس کا نتیجہ ہے. اس کا نتیجہ یعنی اس کا مطلب ہے پہلے ان کی معرفت حاصل کریں، پھر محبت دل میں آئے گی. جب محبت دل میں آئے گی تو پھر انسان دیکھے گا کہ میں جس سے محبت کرتا ہوں وہ مجھ سے کیا چاہ رہا ہے. واہ واہ واہ، میرے کون سے ایسے اعمال ہیں اگر میں انجام دوں تو جس سے محبت کرتا ہوں وہ مجھ سے نفرت نہ کرے. کیا حق ہے. واہ واہ واہ، نفرت نہ، واہ واہ، نفرت نہ کرے. سب سے پہلی بات یہ ہے کہ ہم اپنے آپ کو پہلے تو اپنے امام کی معرفت حاصل کریں اس زمانے میں. پہچانے اپنے ہاں، ایمان کو. افسوس یہ ہے کہ کتنی معرفتیں ہمیں اللہ بہتر جانتا ہے کہ کون کس حالت میں ہے، کبھی سوچا ہی نہیں ہے. اسی لیے علماء کہتے ہیں کہ ہاں، ہم نے بزرگوں سے سنا اور ہم نے بھی کتابوں میں پڑھا کہ اپنے امام سے معرفت، یعنی ہم کوئی مشکل پیش آئے تو علماء کہتے ہیں اس زمانے میں ہاں حالی مدد کہیں، وہ ہماری پہچان ہے، واہ ہمارا اس پہ ایمان ہے، ہمارا اس کے بغیر ہمارا اسلام مکمل نہیں، ایمان مکمل نہیں ہے. واہ، لیکن کیا کریں، فرمایا جب بھی مشکل وقت آئے تو اپنے امام کو یاد کریں، وقت کے امام کو، وقت کے امام، وقت کے امام کو یاد کریں. واہ واہ واہ، مشکل میں وقت کے امام کو یاد اپنے وقت کرنا میں، چاہیے. اس لیے جملہ یا ابو الغوث کا ہے، امام زمانہ کا یہ لقب ہے ان کے لیے، یا ابو الغوث ادرکنی، یا صاحب الزمان ادرکنی، اس طرح کر کے امام کو جو ہے وہ ہم یاد کریں. یہ زمانے بہت ضروری ہے، زمانے میں یہ عمل، یعنی جو میں نے آپ کے سامنے یہ عمل امام علیہ السلام کا فرمان پیش کیا کہ دوبارہ پھر عرض کر دوں. فرمایا جو یہ چاہتا ہے کہ اس زمانے میں، غیبت کے زمانے میں بھی ہم اپنے یعنی امام کے اصحاب بنے، صحابی بنے ان کے، تو پھر کیا انتظار میں رہیں، نیک عمل انجام دیں، اپنے اخلاق کو درست کریں، اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں کہ اللہ نے ہمیں امام وہ عطا کیا ہے. سبحان اللہ. کہ جس طرح آپ روایات میں سنتے ہیں کہ جتنے بھی انبیاء تھے پہلے والے وہ خواہش کرتے کاش ہم آخری نبی کی امت میں ہوتے. واہ واہ، اتنے افضل. اسی طرح ائمہ نے بھی خواہش کی ہے واہ، کاش کہ ہم قائم کا زمانہ ہمیں مل جائے. تو یعنی ہر امام نے بھی یہ خواہش کی ہے کہ ہمیں قائم کا زمانہ مل جائے. امام صادق علیہ السلام ایک دن فرماتے ہیں کہ جب امام کا نام آیا تو فرمایا اگر مجھے قائم کا زمانہ مل جائے تو میں قائم کی خدمت کروں گا. اللہ اکبر. لخدمتہ، یعنی کہا میں اس کی خدمت کروں گا. اللہ اکبر. امام صادق جیسی شخصیت کہہ رہی میں ان کی خدمت، اتنے عظیم ہے. اس لیے علامہ ہلی نے ہمارے وہ مدارس کی کتابوں میں پڑھایا جاتا ہے، اس میں یہ روایت موجود ہے کہ تاسعہم قائمہم، پہلے پنجتن پاک ہو گئے، پھر ان کے بعد امام حسین کی اولاد، ان کا نویں جو ہیں وہ سرکار قائم عالم محمد نے کہا تاسعہم قائمہم افضلہم. امام زین العابدین سے لے کر امام حسن عسکری تک یہ جتنے امام ہیں ان میں افضل سرکار قائم عالم محمد ہیں، امام مہدی علیہ السلام ہیں. تو اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایسا امام عطا کیا ہے کہ جو آئیں گے تو خدا کے دین کو پوری دنیا پر غالب کر دیں گے. تمام نبوتیں ختم ہو گئی رسول خدا پر، تمام ولایتیں ختم ہوں گی امام زمانہ پر. دعا اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح معنوں میں امام کا انتظار کرنے والا بنائے، منتظر امام بنائے. اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کی توفیقات خیر میں اضافہ کرے. یہ بہت اچھا عمل ہے جو آپ لوگ لے کر یہ کام چلے ہیں. اللہ تعالیٰ توفیقات خیر میں اضافہ کرے، مولا سلامت عطا کرے انشاءاللہ. اللہ تعالیٰ جزائے خیر دے. آپ ماشاءاللہ، جزاک اللہ سائیں، بڑی مہربانی، آپ نے ہمیں دعائیں دی اور بہت مفصل، مختصر اور مفصل، یعنی ایسی گفتگو جو تھی مختصر لیکن بہت ہی تفصیلی تھی. آپ کی بڑی مہربانی، مشکور و ممنون ہیں آپ کے پیج انتظار مہدی کی طرف سے. مومنین، کوئی پیمبر، کوئی امام زمانہ آئے، اسیر ذہنوں میں سوچ بھرنا کوئی تو سیکھے. اس امید کے ساتھ اجازت دیں کہ انشاءاللہ العزیز آپ اور ہم سب حقیقی امام علیہ السلام کے منتظر بنیں گے اور امام علیہ السلام کی غیبت میں جو ہماری ذمہ داری ہے اس کو ادا کرنے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ العزیز. اجازت دیں. اللہ حافظ.